آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو ایک باوقار اور بااختیار عوام کی اسمبلی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ترقی جو ہے اور جو اس کی بہتری ہے اس کا پہیہ رک چکا ہے۔ ون مین ون ووٹ کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ 30,000 ووٹروں کے لیے 6 اسمبلی ممبر ہیں۔ 10 سے زیادہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً پنجاب اور کے میں آتی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ سردار آفتاب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آفتاب بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل۔ سردار آفتاب خان صاحب جو آزاد جموں کشمیر ایک کونسل ہے فارن افیئر کی، اس کے ممبر بھی ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں اور کیا اصل مسئلہ ہے اسٹیٹ اور جو عوام جو ایک دوسرے کے سامنے اس ٹائم کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، تو کس کروٹ یہ بات بیٹھے گی اور کب تک یہ معاملات حل ہوں گے؟ آفتاب بھائی بتائیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا جو مطالبات ہیں لوگوں کے، کیا وہ پورے نہیں کیے جا رہے کشمیر میں؟ جی ایسا ہی ہے۔ بنیادی مطالبات جو ہیں لوگوں کے وہ عوام کا حق حکمرانی اور ریاستی وسائل پر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی جو حق ملکیت ہے اس کا یعنی بنیاد ہے یہ۔ چونکہ ہمارا حق حکمرانی جو ہے عوام کا جمہوری حق حکمرانی وہ سیاسی طور پہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو فرنچائزز ہیں آزاد کشمیر میں، یعنی ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے رائے وینڈ، لاڑکانہ، بنی گالا اور بہت ساری جگہوں پہ۔ اور وہ جو لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کے بجائے بہت سارے جو پاکستان کی سیاست کے جو معاملات ہیں وہ ان میں الجھے رہتے ہیں، یا ان کو مد نظر رکھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، یا ان سے ان کے توسط سے کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہے ہمارے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ اور جو دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ حق حکمرانی عوام کا جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور بے اختیار ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو ایک باوقار اور با اختیار عوام کی اسمبلی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ عوام کے مفادات پہ بات کریں، نہ کہ اپنی مراد کے اضافے پہ بات کریں۔ اب آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ اب 3 کروڑ 20 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر 5 روپے جو بجٹ کے ہیں، یعنی مختص ہیں، تو 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے 4 روپے جو ہیں وہ حکومت اور اس کے اہلکاران اور یہ وزراء مشیر اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس یعنی اس کے صورت میں مراد کی صورت میں لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ترقی جو ہے اور جو اس کی بہتری ہے اس کا پہیہ رک چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اور حکومت اور حکومتی اعلی کاران کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرامن طریقے سے عوام کا حق ملکیت اور عوام کے وسائل کے اوپر ہماری ریاست کے حکومت کا اختیار جو ہے وہ بحال ہو، اور وہ واپس ملے۔ بالکل سر، یہ جو پروٹیسٹ ہے، مطلب کہ جس طرح پولیس کے 3 نوجوان بھی شہید ہو گئے، تو کیوں یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے پرامن ہو سکتا ہے؟ کیوں لوگ اتنا اشتعال پکڑ گئے اور اتنے معاملات خراب ہوئے ادھر؟ جی اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت پاکستان نے 28 جو سپٹمبر ہے، یعنی اس پرامن احتجاج کے آغاز سے ایک دن پہلے سے کمیونیکیشن پہ پابندی لگا دی تھی، ٹیلی فون لائنیں، انٹرنیٹ اور موبائل فون جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو تمام صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری یہ جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے تحت چل رہی ہے، یہ بہت ہی پرامن تحریک ہے۔
اور یہ اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی ہوئی، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاہدے بھی ہوئے، حکومت نے وعدہ بھی کیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے جماعت عوامی ایکشن کمیٹی کو مجبوراً جو ہے وہ دوبارہ یہ کال جو ہے وہ دینی پڑی۔ اب یہ جو پولیس کے جو چند ایک اہلکاران ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمیں اس کا دلی دکھ اور رنج ہے، لیکن ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو پولیس کے اہلکاران تھے، یہ تربیت یافتہ نہیں تھے، ان کی کراؤڈ کنٹرول اور کراؤڈ مینجمنٹ کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ اسلام آباد پولیس سے بھیجے گئے تھے جو بیسیکلی آزاد کشمیر کی جو جغرافیائی جو صورتحال ہے وہ پہاڑی ایریا ہے، اس کے وہ آگاہ نہیں تھے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو پولیس والوں کو جو ہے وہ ان کے جو آفیسران ہیں انہوں نے غلط ڈائریکٹ کیا، اور چونکہ وہ تربیت یافتہ نہیں تھے اس ایریے کے اندر کام کرنے کے اعتبار سے، ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ شہری پولیس ہے، شہری پولیس کو دیہاتی اور پہاڑی ایریے میں کراؤڈ کنٹرول کے لیے یوٹیلائز کرنا، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ بلو ایریے میں جو ہے ڈی چوک پہ کراؤڈ کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پولیسنگ ہے، پولیسنگ ماڈل ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو پولیسنگ ہے یہ ان کا المیہ ہے، اور وہ کارپوریٹ مین سلاٹر کے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، یہ پولیس کے سینئر آفیسران۔ اور ہمیں اس انتہائی دکھ ہے کہ کچھ ہمارے پولیس اہلکاران جو ہیں وہ کہیں پہاڑوں سے گر کے ان کو کچھ کی شہادتیں ہوئی، اور کچھ نے انہوں نے وہ ٹیکٹس یوز کی سویلین جو پروٹیسٹرز تھے ان کے خلاف، کہ جو ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنی۔ اور پھر ایک اور جو وہاں پہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر جو پولیس ہے، انہوں نے یہ پاکستان سے آنے والی جو پولیس تھی اور جو فرنٹیئر کانسٹیبلری یا دوسرے لوگ تھے، ان کو منع کیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ فائرنگ نہ کریں، آنسو گیس کی شیلنگ نہ کریں۔ اور ہمارے کئی پولیس اہلکاران جو آزاد کشمیر کے ہیں وہ بےچارے عوام کو بچاتے ہوئے جو ہیں وہ ان سی پولیس جو ادھر والی پولیس تھی ان کی شیلنگ اور فائرنگ کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا اس کی ضروری ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری جو معاملات ہوئے، اور ہمیں انتہائی دکھ ہے۔ ہمیں اپنے ان تمام سویلین کا جو شہید ہوئے، 15 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ جو ایک تو پروفیشنل انکمپیٹنسی ہے پولیس اور ان دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی جو پروفیشنل بالکل انکمپیٹنسی، بالکل رانگ بالکل پلیس پہ بالکل رانگ لوگوں کی تعیناتی اور غلط طریقے سے ان کا استعمال، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اوور آل جو ہے ایک پرامن تحریک کو جو ہے وہ اس کا سر، غلط رنگ دیا جانا۔ جی، مطالبات کیا ہیں پبلک کے جو کمیٹی ہے اس کے مطالبات کیا ہیں اور میں کن مطالبات کو اسٹیٹ نہیں مان رہی؟ جی دیکھیں، 38 جو بیسیکلی 10 بنیادی مطالبات ہیں اور 28 ترجیحات ہیں۔ جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 28 یعنی 38 جو عام کامن نالج میں یا زبان زد عام یہ ہیں کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس میں 38 مطالبات ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، یعنی ہمارے جو سابق وزرائے اعظم ہیں، وہ جو ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے، وہ ہر سال 3 گنا اپنی تنخواہوں میں، امرات میں، پینشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے 4 سابق وزرائے اعظم ہیں جن کے پاس 4 4 گاڑیاں ہیں، 5 5 ملازم ہیں، اور ان کے پاس جو ہیں وہ ان کی جو برات ہیں وہ سالانہ 70 80 لاکھ سے اوپر ہیں، اور وہ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ اب بھی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ تو وہ ڈبل پے لیتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی کام کی دوہری اور تیری جو ہے نا وہ مرات لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک مزدور جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ مر رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا اس سے بھی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ سچویشن ہے، چونکہ وہاں جو ذرائع پیداوار ہیں، ذرائع آمدن ہیں، وہ پاکستان سے بھی محدود ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے جو آزاد کشمیر کا یہ جو بجٹ جو ہے ہر سال جو ہے یہ سائفن کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں یہ کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا 3 کھرب کا بجٹ ہے جس میں 48 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہر 5 روپے جو ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے 4 روپے ہماری گورنمنٹ خرچ کرتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے، یعنی یہ تو پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے
آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا حق حکمرانی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو وہ پاکستان کی جو فرنچائزز پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے 12 ایسے ممبران اسمبلی ہیں جو پاکستان کے اندر جو کشمیری آباد ہیں وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن جو ان کا اصول انتخاب ہے، یعنی ون مین ون ووٹ کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ 30,000 ووٹروں کے لیے 6 اسمبلی ممبر ہیں، اور پھر اسی کیٹیگری میں ہی جو پاکستان میں آباد 2,74,000 ووٹرز ہیں ان کے لیے بھی 6 ممبران ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ایک ممبر اسمبلی ہے وہ آزاد کشمیر سے تقریباً 80,000 ووٹوں کی، یعنی اس کے رجسٹرڈ جو ووٹروں کی تعداد ہے وہ ہے 33 حلقے ہیں آزاد کشمیر میں، 12 حلقے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو حلقہ بندی کا قانون ہے اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کی جو بھی حکمران جماعتیں ہوتی ہیں، 10 سے زیادہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً پنجاب اور KPK میں آتی ہیں۔ تو جو یہاں پہ حکمران پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے سرکاری جو بلدیہ کے ملازمین ہوتے ہیں، آزاد کشمیر جو کشمیری یہاں ہمارے لوگ آباد ہیں ریاست جموں کشمیر کے شہری جو ہیں، ان کے بجائے وہ بلدیہ کے ملازمین سے ووٹیں ڈلوا کے 400 ووٹوں سے 300 ووٹوں سے ایک ممبر بنا کے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے حق حکمرانی پہ تم ڈاکہ مارتے ہو اور یہ ہمیں گروی رکھتے ہو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جو پاکستان کی حکمران جماعت ہوتی ہے وہ آ کے یہ سیٹیں جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے کر لیتی ہے، اور یہ تو ایک پچھلی یعنی 25-30 سال کی تاریخ ہے، یعنی ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں، تو بار بار کے تجربے سے لوگوں نے موقع دینے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا ایک تو ہوا ہے۔ تیسرا بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا اپنا بینک ہے، اب اس کو اسکیجول بینک نہیں کر رہے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے جو پنجاب کا اپنا بینک ہے، خیبر کا اپنا بینک ہے، سندھ کے ہیں، پاکستان کے اسکیجول بینک ہیں، اب چونکہ جو پاکستانی بینک ہیں وہ آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو برانچز ہیں وہ ہمارے سے ڈپازٹ لیتے ہیں لیکن کریڈٹ نہیں دیتے ہمارے بزنسز کو۔ سو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ لون ٹو جو ڈپازٹ ٹو کریڈٹ جو ریشو ہے، پنجاب میں وہ آپ کے ڈپازٹ کے مقابلے میں 52% ہے، یعنی اگر 100 روپیہ جو ہے وہ بینکوں کے پاس موجود ہے، اس کے بدلے میں وہ 100 روپے میں سے 52 روپے جو ہیں وہ قرض دیتے ہیں یا کریڈٹ دیتے ہیں بزنسز کو اور باقی اداروں کو کہ وہ ڈیولپ ہو سکیں۔ آزاد کشمیر میں انہی سیم بینکوں کا کھربوں روپیہ ہمارا ڈپازٹ موجود ہے، ہمارے لوگوں کے پیسے ہیں، وہ ہمارے حق حلال کی کمائی ہے ہماری، جو ہم نے بیرون ریاست سے یا جہاں سے بھی ہمارے لوگ کما کے لاتے ہیں، اس کے بدلے میں 5% بھی یہ ہماری بزنسز کو کریڈٹ نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ کہا جوائنٹ میٹنگ میٹنے کے بعد، بالکل آج جموں کشمیر کا اپنا بینک ہے، آپ اس کو اسکیجول بینک کر دیں۔ اسکیجول بینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ انٹرنیشنل ریمیٹنسز کر سکتا ہے، وہاں کے لوگ پھر اس بینک کے اندر اگر ان کا اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنا ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں مان رہے، حالانکہ وہ اپنی تمام ضروریات جو ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے obviously جو باقی جو چیزیں آتی ہیں اس میں صحت کی بہتری ہے، تعلیم ہے، ہماری جو سڑکیں ہیں ان کی جو معیار کی بہتری ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بالکل انٹرنیشنل بالکل ایئرپورٹ جو ہے وہ کہ کشمیر میں ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے اکثریتی لوگ جو ہیں بالکل 1.2 ملین تو خالی برطانیہ میں آباد ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ سہولت ہو کہ ہوں، وہ اپنے علاقوں میں آ سکیں۔ تو اور وہ اس کا بالکل بالکل اکنامک ری جنریشن کی بات ہے، خالی ایئرپورٹ ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ بننے سے جو بالکل لوکل بالکل اکانومی بڑی ہوگی اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس کے لیے بھی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب پاکستان کے مفاد کی باتیں ہیں، اس میں پاکستان کے اوپر بوجھ کم ہوگا اور آزاد کشمیر کے اندر خود انحصاری آئے گی اور بہتری و ترقی آئے گی، یہی ہمارے مطالبات ہیں۔